بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماقبل درس میں ہم نے تعریفات کے بارے میں کچھ بات کی، پھر اس کے بعد کلمہ کی تعریف شروع کی تھی۔ اس میں لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں ہم لفظ تک پہنچے ہیں۔ آج لفظ کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لفظ لغت میں الرمیو یعنی اردو میں پھینکنے کو کہتے ہیں، جیسے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور اس کے گٹھلی پھینک دی۔ لفظت یعنی میں نے پھینکا، النواۃ گٹھلی، ای رمیتها یعنی میں نے پھینک دیا۔ پھر نحات کی اصطلاح میں لفظ ما یتلفظ به الانسان، جسے انسان تلفظ کرے، حقیقتاً کان او حکما، محملا کان او موضوعا، مفردا کان او مرکبا۔ پھر چاہے وہ حقیقتاً ہو تلفظ یا حکماً ہو، چاہے وہ پھر محمل پر تلفظ ہو یا موضوع مستعمل، چاہے پھر وہ مفرد ہو یا مرکب ہو۔ لفظ حقیقی مثلا زید، ضرب وغیرہ، اور حکمی جیسے منوی فی زید ضرب میں ہوا ہے اور اضرب میں انت ہے، یہ حقیقت میں حروف اور اصوات کے قبیلے سے نہیں ہے اور نہ ان کے لیے کوئی لفظ وضع کیا گیا ہے، بلکہ ان سے تعبیر کرنا، صرف ان سے تعبیر کرتے ہیں استعارتاً۔ جیسے مثلا جب وہ ضمائر ہم منفصل لاتے ہیں، نہ ہو جیسے ہوا، انت، انتما، انتم وغیرہ، تو اس پر احکام اللفظ جاری کرتے ہیں، یعنی لفظ کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس پر لفظ کے احکام جاری ہوتے ہیں، تو یہ لفظ حکماً ہوا نہ کہ حقیقتاً۔ یہ حکمی کا مثال ہے مثلا۔ اور اسی طرح محذوف جو ہے نا، محذوف وہ حقیقتاً لفظ ہے، کیونکہ اس پر انسان کا تلفظ بعض وقت ممکن ہے، تو اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں، محذوف کو بھی لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ ان لغت میں الرمی پھینکنے کو کہتے ہیں، اصطلاحی ما یتلفظ به الانسان، پھر چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً، محمل ہو یا موضوع، مفرد ہو یا مرکب۔ پھر علامہ زمخشری اور ابن الحجب کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ مثلا عبداللہ جب علم بن جائے، آیا یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ابن حجب کے نزدیک یہ کلمہ ہے، اور زمخشری کے نزدیک، جار اللہ زمخشری، اس کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے۔ ابن حجب کے نزدیک یہ کلمہ ہے، تو اس لیے وہ لفظ ذکر کیا کلمے کے تعریف میں، تو اس کے نزدیک اس میں وحدت ملحوظ نہیں ہے، اس لیے اس نے لفظ منکر ذکر کیا۔ اور زمخشری کے نزدیک اس میں وحدت ملحوظ ہے، لفظ مفرد ہو، یعنی لفظ واحد ہو۔ یہ عبداللہ، یہ دو اسما ہیں، عبد الگ اسم ہے اور لفظ اللہ الگ اسم ہے، تو اس لیے علامہ زمخشری کلمے کے تعریف میں ہی لفظتو کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تھا وحدت کے ساتھ۔ تو ان کے ہاں وحدت ملحوظ ہے، وہ عبداللہ جیسے اعلام کو نکالتے ہیں، اور ابن حجب کے نزدیک وحدت ملحوظ نہیں ہے، تو وہ ان کو داخل کر دیتے ہیں۔ تو ابن حجب کے نزدیک عبداللہ علم یہ کلمہ ہے، اور زمخشری کے نزدیک کلمہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ جنس ہے، اس کے جنسیت میں پھر اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جنس قریب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنس بعید ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جنس ابعد ہے۔ جنس ابعد ابن عیش وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنس ابعد ہے، اور کلمے کے لیے جنس قریب قول ہے۔ غایت التحقیق وغیرہ علماء نے اس کو جنس قریب مانا ہے، تو اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ جنس قریب ہے یا جنس بعید۔ ابن عیش وغیرہ صاحب المفصل کے نزدیک یہ جنس بعید ہے، اسی طرح ابن ہشام کے نزدیک بھی یہ جنس بعید ہے، ان کے نزدیک بھی قول جو ہے وہ جنس قریب کلمہ کے لیے
غایت التحقیق علماء وغیرہ نے اس کو جن سے قریب مانا ہے. پھر اس کے بعد وضع لغت میں تعین کو کہتے ہیں، یجعل الشیء فی حیزہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی، اس کو کہتے ہیں وضع، تخصیص شیء بشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تخصیص کرنا اس حیثیت سے کہ پہلا چیز یعنی شیء اول سے مراد دال ہے اور شیء ثانی سے مراد مدلول یعنی معنی ہے. اطلق اس سے مراد الفاظ ہے، اور احس اس سے مراد غیر الفاظ، جیسے دوال اربعہ وغیرہ غیر الفاظ ہے. تو متى اطلق جب بھی الفاظ ایسا لگا ہے، متى اطلق الشیء الاول جیسا بھی جب بھی شیء اول کا اطلاق ہو جائے، فهم منه الشیء الثانی، اس سے دوسرا شیء جو مدلول ہے وہ فہم میں آ جاتا ہے. اسی طرح او احس الشیء الاول جب پہلا چیز محسوس ہو جائے تو فهم منه الشیء الثانی، تو اس سے دوسرا چیز یعنی جب دال محسوس معلوم ہو جائے تو اس کے بعد فهم منه الشیء الثانی، اس کے بعد یہ مدلول جو ہے وہ خود بخود فہم میں آ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں وضع. پھر وضع کی 4 اقسام ہے: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، اور وضع خاص موضوع له عام. سب سے پہلے اس کو جان لیں کہ عموم الوضع اور خصوص الوضع، عموم الموضوع له اور خصوص الموضوع له کیا چیز ہے. عموم الوضع عبارت ہے مرعتیت المفہوم الکلی کے لحاظ سے، یعنی واضح جب کوئی چیز وضع کرتا ہو تو پہلے وہ مفہوم کلی کا لحاظ کرتا ہے، مفہوم کلی لیتا ہے، پھر اس مفہوم کلی کے واسطے جزیات کے لیے پھر چیزوں کو وضع کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مرعتیت المفہوم الکلی، عموم الوضع. اسی طرح خصوص الوضع عبارت ہے عدم مرعتیت الکلی المفہوم، مفہوم الکلی، عدم مرعتیت المفہوم الکلی، کہ مفہوم کلی کی مرعتیت کا اعتبار نہ کیا جائے. اور عموم الموضوع له عبارت ہے کون المعنى الموضوع له کثیر بما ہو کثیر، یعنی معنی موضوع له کثیر ہو، کثیر بما ہو کثیر ہو. اور خصوص الموضوع له عبارت ہے کہ معنی موضوع له واحد بما ہو واحد. انشاءاللہ آگے مثال میں سمجھ میں آ جائے گا. پہلا مثال وضع بھی خاص اور موضوع له بھی خاص، جیسے زید، اس کا وضع بھی خاص ہے، کسی خاص وضع نے وضع کیا ہے. اس میں وضع اس لیے خاص ہے کہ اس میں مطلب مفہوم کلی کی مرعتیت نہیں ہے، اور موضوع له بھی خاص ہے، ذات زید پر یعنی جو مسمى ہے اس پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا وضع بھی خاص، موضوع له بھی خاص. دوسرا ہے کہ وضع عام اور موضوع له خاص، وضع عام اور موضوع له خاص. جیسے هذا، اس میں موضوع له خاص ہے، یعنی اس لیے خاص ہے کہ یہ ہر جزئی یعنی ہر واحد کے لیے وضع کیا گیا ہے. هذا جتنی جزیات ہے، مثلا هذا شجر، هذا حجر وغیرہ ذالک، جتنی بھی مثالیں آپ لیں، تو یہ ہر جزئی یعنی ہر واحد کے لیے وضع ہے. اور اس میں وضع عام ہے، وہ اس طرح کہ جب واضح کوئی چیز وضع کرتا ہے تو اس کو موضوع له معلوم اور منضبط ہونا چاہیے، یعنی جتنی جزیات ہے واضح کو تو معلوم ہونا چاہیے ان جزیات کے لیے کوئی چیز وضع کرتا ہے. لیکن هذا وغیرہ کی جزیات جو ہے وہ بہت کثیر ہے، سارے کے سارے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں غالباً یہ هذا کی مثلا جزیات بن سکتا ہے، هذا یا هذه کے. اسی طرح موصولات میں سے الذی کے، التی کے، ضمائر میں سے ہوا، یہ وغیرہ کے مفردات جو ہے تو ان کی جزیات بہت کثیر ہے. تو واضح نے ایک مفہوم کلی لیا، مفہوم کلی، اور اس کو جزیات کی طرف مرآت کیا. جیسے مفہوم کلی مفرد مذکر، هذا کا مفہوم کلی مفرد مذکر مشہد بالبصری ایک مفہوم کلی ہے، اور واضح نے اس کو اس طرح مرآت کیا کہ جس جزئی پر، جس واحد پر یہ مفہوم کلی صادق آ جائے اس کے لیے میں هذا کو وضع کرتا ہوں. یہ مفہوم کلی مرآت ہے، اصل سارے ہر جزئی کے لیے هذا کو وضع کرنا واضح کی قدرت سے خارج ہے. تو اس نے ایک مفہوم کلی لیا جو ساروں کو ایک وضع میں شامل ہو جائے، وہ مفہوم کلی مثلا هذا کا مفرد مذکر مشہد بالبصر. واضح نے کہا کہ یہ کلی جس جزئی جس واحد پر صادق آ جائے تو اس کے لیے میں هذا کو وضع کرتا ہوں. تو اس میں وضع عام ہے، یعنی مفہوم کلی کا لحاظ ہے
اور موضوع لہو خاص ہے، یعنی ہر جزئی کے لیے وضع کیا گیا ہے، واحد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وضع عام، موضوع لہو عام، جیسے ہؤلاء مثلا اس کا وضع بھی عام ہے، جیسے ہذا میں گزر گیا کہ اس کا مفہوم کلی کی مرعیت کا لحاظ کیا گیا ہے، اور موضوع لہو بھی عام ہے کیونکہ اس کا موضوع لہو جو جزیات ہے وہ کثیر بما ہو کثیر ہے، ہؤلاء جماعت کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس کا موضوع لہو بھی عام ہے اور وضع بھی عام ہے۔ اور چوتھا احتمال محض عقلی ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لمعنی، یہ وضع کے ساتھ متعلق ہے، اور معنی یہ عنایہ سے مشتق ہے، بمعنی قصد کے آتا ہے، اور اصطلاح میں ما یقصد بشیء کو کہتے ہیں۔ معنی یا مصدر میمی ہے بمعنی مفعول، اور یا ظرف ہے، اس میں ظرف ہے بمعنی مفعول، اصل میں معنوی پھر معنی، جیسے مرمی، پھر اس میں تخفیف کے معنی بن گیا۔ اس کے بعد مفرد یا مفردن، اس میں 3 اعراب ہے، یا مجرور ہے یا مرفوع ہے یا منصوب ہے۔ اگر مجرور پڑھا جائے پھر یہ معنی کے لیے صفت ہے، اور معنی تو مجرور تھا، حرف جر کے داخل ہونے سے تو صفت بھی مجرور ہوگا، تو معنی یہ ہوگا، یعنی معنی مفرد، اب یہ مفرد معنی کا صفت بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی مفرد کی تعریف کیا ہے؟ ما لا يقصد یا ما لا يدل جزء لفظه على جزئه، یعنی معنی کے جز پر اس کے لفظ کا جز دال نہ ہو۔ معنی کے جز پر، تعریف اس طرح کریں گے، معنی کے جز پر اس کے لفظ کا جز دال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معنی مفرد۔ معنی مفرد کی تعریف یہ ہوگی ما لا يدل جزء لفظه على جزئه، معنی کے جز پر اس کے لفظ کا جز دال نہ ہو۔ اس سے یہاں ایک اعتراض آتا ہے کہ آپ نے مفرد کو معنی کا صفت بنا دیا، اور اس سے پتہ چلا کہ معنی جو ہے وہ موصوف ہوا افراد اور ترکیب کے ساتھ۔ معنی موصوف ہوا نا، یہ جو صفت مفرد معنی کا ہوا، تو معنی موصوف ہوا افراد اور ترکیب کے ساتھ، حالانکہ افراد اور ترکیب کے ساتھ تو لفظ موصوف ہوتا ہے نہ کہ معنی، لفظ موصوف ہوتا ہے نہ کہ معنی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ افراد اور ترکیب کے ساتھ معنی کو موصوف کرنا یہ نحات کا مذہب ہے۔ نحات وہ معنی کو افراد اور ترکیب کے ساتھ موصوف متصف کرتا ہے، اور لفظ کو افراد اور ترکیب کے ساتھ موصوف کرنا یہ مناطقہ کا مذہب ہے، جیسا کہ علامہ رضی نے فرمایا۔ لیکن عبدالغفور شرح جامی کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ نحات کے ہاں یہ مشہور ہے کہ افراد اور ترکیب بالذات لفظ کا صفت ہے، اور بالعرض معنی کی صفت ہے۔ بالذات لفظ کی صفت ہے اور بالعرض معنی کا صفت ہے۔ اگر مفرد مرفوع ہو جائے تو پھر یہ لفظ کے لیے صفت ہوگا، لفظ کے لیے، پھر معنی کیا ہوگا؟ یعنی لفظ مفرد وہ ہے، جیسے عام طور پر ہم تعریف کرتے ہیں مفرد کے، ما لا یقصد بجزء الدلالة على جزء معنی ہو، کہ جزء لفظ دال نہ ہو جزء معنی پر، جزء لفظ دال نہ ہو جزء معنی پر، تو یہ لفظ مفرد کا پر تعریف ہے۔ اگر یہ منصوب ہو جائے تو یہ وضع کے ضمیر سے حال ہے، اور یہ اصل میں حقیقتاً پھر بھی لفظ کا صفت بنتا ہے، کیونکہ وضع میں جو ضمیر ہے وہ لفظ کی طرف راجع ہے، تو یہ جب وضع کے ضمیر سے حال ہو اور وہ راجع ہو لفظ کا، تو پھر مفرد بھی لفظ کا حقیقتاً میں صفت بنتا ہے۔ تو لفظ جنس ہوا، یہ مستعمل، مہمل، مفرد، مرکب، حروف ہجا سب کو شامل ہے۔ وضع کے قید سے مہمل الفاظ دالہ بالطبع جیسے اوح اور الفاظ دالہ بالعقل جیسے دیز، مسموع من وراء الجدار، اور مسموع من وراء الجدار یعنی کوئی دیوار کے پیچھے کوئی آواز سنے اور عقل یہ جزم کرے کہ یہاں دیوار کے پیچھے کوئی ہے، یہ سب کے سب وضع کے قید سے نکل گیا۔ معنی کے قید سے حروف ہجا نکل گیا، کیونکہ یہ تراکیب کے غرض سے وضع کیا گیا ہے نہ کہ معنی کے غرض سے، اور مفردن یا مفردن کی ترکیب سے، مفردن یا مفردن سے مرکب نکل گیا۔ پھر یہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم فعل حرف کی طرف، یعنی یہ کلمہ مقسم ہے اور اسم فعل حرف اقسام ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقسم اور اقسام کے درمیان عموم خصوص مطلق ہوتا ہے۔ کلمہ عام مطلق ہے، مقسم عام مطلق ہوتا ہے، اور اقسام جو ہے وہ اخص ہے، یعنی ہر اسم کلمہ ہے لیکن ہر کلمہ اسم نہیں ہے۔ جیسے کہ عموم خصوص مطلق کا رجع ایک مجیبہ کلیہ اور دوسرا سالبہ جزیہ ہوتا ہے۔ کل اسم کلمۃ وبعض الکلمۃ لیس باسم،
ليس باسم. تو کلمہ مقسم اور اسم فعل حرف اس کے اقسام ہیں. مقسم اور اقسام کے درمیان عموم خصوص مطلق ہوتا ہے، اور اقسام کے درمیان تباین ہوتا ہے. یہ قسیمین ہیں اپنے آپس میں. اقسام اسم فعل اور فعل حرف، حرف و اسم، ان کے درمیان جو ہے یہ تباین ہوتا ہے. تباین جیسے کہ کلمہ جو ہے وہ جنس ہے، اور یہ اسم فعل حرف انواع ہیں. انواع کے درمیان تباین ہوتا ہے. جیسے حیوان جنس ہے، انسان، فرس، بقر، حمار، یہ انواع ہے. تو یہ جنس تو ساروں پر صادق ہے، انسان کو بھی حیوان، فرس کو بھی حیوان، بقر کو بھی حیوان کہہ سکتے ہیں. لیکن انواع اپنے آپس میں ایک دوسرے پر صادق نہیں ہو سکتے. انسان فرس پر صادق نہیں ہے، فرس انسان پر، حمار فرس پر، فرس حمار پر. انواع کے درمیان تباین ہوتا ہے. تو یہ اسم فعل حرف، یہ جب اس کا نسبت کلمے کی طرف کیا جائے تو یہ اقسام ہے ان کے، اور کلمہ مقسم ہے مخصوص مطلق ہے. اپنے آپس میں نسبت لیا جائے تو یہ تباین ہے، نسبت تباین ہے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد اسم فعل حرف کی تعریفات اور اس کی علامات وہ بھی ذکر کریں گے. جزاکم اللہ خیر.